ہمیں اپنی زندگی میں ان 12 عبادتوں کا معمول ضرور بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں بذات خود کرا کرتے تھے۔ ان 12 چیزوں کا معمول بنانے سے انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی فضیلتیں ہمیں بہت زیادہ حاصل ہو جائیں گی۔ اب سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ آخر رمضان کی ان 12 قسم کی عبادتیں کرنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہے۔ رمضان میں 12 عبادات کرنے کے حیران کن پوشیدہ راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے وہ 12 کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائے۔ محترم ناظرین، سوچئے اگر آپ کو معلوم ہو کہ صرف 30 دنوں میں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا دروازہ کھل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ کے شامل حال ہو سکتی ہیں، تو کیا آپ اس موقع کو گنوا دیں گے؟ رمضان المبارک ایسا ہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بے پناہ کرم فرماتا ہے، ہر نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور ہر دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ کیسے وہ برکتیں اور فضیلتیں سمیٹ لی جائیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ رمضان میں یہ 12 کام ضرور کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ماہ رمضان میں ان 12 کاموں کو اختیار فرمایا۔ رمضان میں عام دنوں کی عبادات بھی خاص اہمیت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مستقل اپنایا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کون سے 12 کام ہیں جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اختیار کیا، تو کیا ہم انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ رمضان میں 12 عبادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جی ہاں، یہی 12 عبادتیں وہ راز ہیں جو مقدر کے بند دروازے کھول دیتی ہیں، جو پریشانیوں کو ختم کر کے خوشحالی کی راہیں ہموار کر دیتی ہیں، جو بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور جو آپ کے لبوں سے نکلی ہر بات کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ کے ہر کام میں اللہ کی برکت شامل ہو، اگر آپ کا رزق کبھی ختم نہ ہو، اور اگر آپ کی زندگی میں کبھی تنگ دستی کا سایہ نہ پڑے، تو کیسا ہوگا؟ یہ سب کچھ رمضان کی ان 12 عبادتوں میں چھپا ہوا ہے۔ جو ان کو اپنا لیتا ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، زندگی کی تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے اور کامیابی خود اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ 12 عبادتیں کون کون سی ہیں؟ یہی تو وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے خوش قسمتی، رحمت اور برکت کا پیغام لے کر آئے، تو ان 12 عبادتوں کو اپنانے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہر گزرتی ساعت میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہر روزہ دار اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور ہر عبادت بندے کو اللہ کی رضا کے قریب کر رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ وہی کام کریں جو اللہ کے محبوب نے کیے، تو پھر ان 12 عبادتوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ رمضان میں یہ 12 کام ضرور کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ماہ رمضان میں ان 12 کاموں کو اختیار فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا انداز کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو عام مہینوں سے بالکل مختلف طریقے سے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معاملات کو دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ جاتے کہ اللہ کے نبی کس قدر شوق اور محبت کے ساتھ عبادات میں مشغول ہیں۔ کیا ہم اپنے رمضان کو بھی ویسا نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم بھی وہی نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر ہمیں علم ہو کہ وہ 12 کام کون سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اختیار فرمایا، تو کیا ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ رمضان میں یہ 12 کام ضرور کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ماہ رمضان میں ان 12 کاموں کو اختیار فرمایا۔ رمضان کی حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مہینے کو گزارنے کا صحیح طریقہ جانتا ہو۔ کچھ لوگ
رمضان کو محض روزے رکھنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے صرف عبادات کا موقع خیال کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان بابرکت ہو، ہماری عبادات قبول ہوں اور ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ ذرا غور کریں، اگر ہم نے اس رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، اگر ہم نے ان 12 کاموں کو نہ اپنایا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیا، تو کیا ہمارا رمضان واقعی وہ رمضان ہوگا جو اللہ کی رضا دلانے والا ہے؟ رمضان میں یہ 12 کام ضرور کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ماہ رمضان میں ان 12 کاموں کو اختیار فرمایا۔ رمضان صرف برکتوں کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک تربیت کا موقع بھی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس مہینے میں اپنا لیں تو نہ صرف ہمارا رمضان بابرکت ہوگا، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی تعالیٰ کی ہماری نیکیوں کا مزہ چکھنے کا موقع دیتا ہے، جب ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، جب ہم وہی اعمال کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جب ہم ان 12 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اختیار فرمائے۔ رمضان میں یہ 12 کام ضرور کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ماہ رمضان میں ان 12 کاموں کو اختیار فرمایا۔ سب سے پہلا کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، تہجد کی نماز اور قیام اللیل۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ خاص وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں بے حساب برستی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ان رحمتوں کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ میں تہجد خصوصی پابندی فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جواب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف ضرورت یا مغفرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے شکر کے طور پر بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر رمضان جیسے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تہجد کی فضیلت کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور رمضان میں تو اس کی برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد کے ذریعے اللہ سے خاص تعلق جوڑتے اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادات کا حقیقی لطف ہمیں حاصل ہو اور ہماری راتیں بھی بابرکت ہو جائیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن رات کے آخری پہر کا لمحہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خاص بندے جاگ کر اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس عادت کو اپنا لیں تو رمضان کی ساری برکتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ دوسرا کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکمل قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہو جاتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو قرآن کا دور فرماتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق بنانے کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اتنا ہی زیادہ روح کو سکون اور قلب کو روشنی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم رمضان میں اپنی عبادات میں سب سے زیادہ توجہ قرآن پر دیں۔ قرآن کی تلاوت کے کئی روحانی، جسمانی اور ذہنی فوائد ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ پریشانیوں کا حل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے قریب لے جانے والا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس کی برکتوں کو اپنے زندگی کا حصہ بناتے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں حقیقی برکت حاصل ہو، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ رمضان کے دن اور رات تیزی سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ان لمحوں کو قرآن کی تلاوت میں گزارا جائے تو یہ قیمتی لمحات ہمیشہ کے لیے نور اور برکت میں بدل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت، روشنی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، افطار میں سخاوت اور دوسروں کو کھلانا۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور فیاضی کی ایک عظیم مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر افطار کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کو افطار کراتے ہیں تو ہمیں بھی روزے کا پورا ثواب ملتا ہے، چاہے ہم نے خود روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت آسان ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ لیکن رمضان میں اس سنت کو اپنانا چاہیے اور جتنا ممکن ہو دوسروں کو کھلانے میں شریک کرنا چاہیے، اور افطار کروانے کی یہ سنت ہمیں صرف ثواب ہی نہیں بلکہ محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دوسروں کو افطار کراتے تاکہ امت میں محبت بڑھے اور غریبوں کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں میں اضافہ ہو تو ہمیں بھی اس عظیم عمل کو اپنانا ہوگا اور دوسروں کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی۔ چوتھا کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، کثرت سے دعا مانگنا اور استغفار کرنا۔ رمضان المبارک دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا مانگنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار جب بھی دعا کرتا ہے، خاص طور پر افطار کے وقت، تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر وقت دعا مانگا کرتے، چاہے وہ سحری کا وقت ہو، دن کا کوئی لمحہ ہو یا افطار کا بابرکت کا وقت ہو۔ دعا صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی دعا مانگو تو پورے یقین اور خلوص کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان میں خصوصی دعائیں کرتے، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان میں دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں اور اللہ سے ہر حال میں رجوع کریں۔ رمضان میں دعا کی قبولیت کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں دعا سے غافل ہو جائے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مغفرت، عافیت اور ہدایت اور جنت کا سوال اللہ سے کرتے رہیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں مل گئیں تو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں اور اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں۔ پانچواں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، سخاوت اور صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سخاوت کا ایک خاص مقام تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اپنی انتہا پر ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کا خیال رکھتے اور ضرورت مندوں کو عطا فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اس سنت پر عمل کریں اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ صدقہ و خیرات دینے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ رمضان میں دیا گیا ایک نیکی کا عمل کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ دینے والے کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیاں دور کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے، تو ہمیں رمضان میں صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ رمضان میں سخاوت اور صدقہ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں عاجزی اور اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اس رمضان کی
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ چھٹا کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، ذکر و تسبیح اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی اور آپ امت کو بھی یہی تلقین فرماتے تھے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی خاص وقت یا حالت کی قید نہیں، اور رمضان میں تو اس کی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل نہایت آسان ہے لیکن اس کا اجر بے حد بڑا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے لمحات ضائع نہ ہوں تو ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رمضان میں ذکر کرنے کے کئی روحانی فوائد بھی ہیں۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ رمضان میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، چاہے کھانے کے وقت ہو، سونے کے وقت ہو یا جاگنے کے وقت ہو۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی رمضان کی برکتیں بڑھ جائیں اور ہماری عبادت میں روحانی روشنی آ جائے تو ہمیں ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ساتواں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور تدبر کرنا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگ کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے فرماتے اور اسے سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے میں وقت صرف کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کیا کرتے اور آخری رمضان میں یہ دور 2 مرتبہ مکمل ہوا۔ قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے۔ رمضان میں اس کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور دل کی روشنی کا سبب بھی ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ بندے سے کلام کرتا ہے اور جو شخص رمضان میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی نیت کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے عملی نمونہ تھے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کی روشنی میں اپنے زندگی کا جائزہ لیں اور اس کے احکامات کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ 8واں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا اور عبادت میں مکمل مشغول ہو جانا۔ رمضان کا آخری عشرہ عبادت اور ریاضت کا بہترین موقع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں اعتکاف کو لازم پکڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مقصد دنیا کی مصروفیت سے کٹ کر خالصتاً اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو روحانی سکون عطا کرتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب بندہ دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام میں مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے اور شب قدر کو پانے کی کوشش کرتے، اور یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس کو یہ رات نصیب ہو گئی وہ بخشش اور رحمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مکمل اعتکاف ممکن نہ ہو تو کم از کم چند دنوں یا راتوں کے لیے مسجد میں عبادت میں مشغول ہونے کی نیت کر لینی چاہیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کی دنیاوی الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ 9واں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، صبر، حلم اور نرمی اختیار کرنا۔
رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ نفس کی تربیت اور اخلاقی بلندی حاصل کرنے کا بھی ایک سنہری موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رمضان میں صبر اور نرمی کا خالص طور پر اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے یا برا بھلا کہے تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو صبر و حلم کا درس دیا ہے تاکہ وہ اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھ سکے۔ صبر کی اہمیت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، آنکھ، ہاتھ اور دل کو برے کاموں سے بچانے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہمیشہ نرمی اور بردباری اختیار کرتے، لوگوں کو معاف کرتے اور ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں اپنے مزاج کو درست کریں، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور نرمی اور محبت کو اپنا شعار بنائیں۔ جو شخص رمضان میں صبر اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو پانی پلایا یا افطار کرایا، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خود صبر کریں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور انہیں نیکی کی طرف بلائیں۔ 10واں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، سحری کرنا اور اسے باعث برکت سمجھنا۔ رمضان کی ایک بڑی نعمت سحری ہے جو نہ صرف جسمانی توانائی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی برکات سے بھی بھرپور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی بہت تاکید فرمائی اور فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ سحری محض کھانے پینے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے دن بھر کی عبادت کے لیے قوت فراہم کرتی ہے۔ یہ عبادت کی تیاری ہے اور صبر و استقامت کا درس ہے اور ایک روحانی ماحول پیدا کرتی ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سحری میں تاخیر فرماتے، یعنی آخری وقت میں سحری کرتے تاکہ روزہ رکھنے کے بعد زیادہ دیر تک توانائی برقرار رہے۔ سحری کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو تہجد کے قریب کر دیتی ہے۔ جو بندہ سحری کے لیے جاگتا ہے وہ تھوڑا وقت نکال کر تہجد بھی ادا کر سکتا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگ سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ اگر ہم سحری کو محض ایک کھانے کا عمل نہ سمجھیں بلکہ اسے برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائیں تو رمضان کی برکتیں ہمارے اوپر مزید بڑھ جائیں گی۔ 11واں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنا اور دوسروں کو کھلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سحری میں برکت رکھی وہیں افطار میں جلدی کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لیے جائے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجور سے افطار فرماتے، اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے روزہ کھولتے، اور اس کا ایک روحانی فائدہ بھی ہے کہ کھجور اور پانی جسم کے لیے بہترین توانائی فراہم کرتے ہیں اور دن بھر کی عبادت کے بعد یہ بہترین غذا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اور افطار میں اس طریقے کو اپنائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ افطار کا ایک اور بڑا عمل دوسروں کو کھلانے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو انسان کے لیے بے شمار نیکیاں سمیٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان ہمیں اس نیکی کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، مساجد میں روزہ دار ہوں یا غرباء و مساکین ہوں۔ 12واں کام جو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے، شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت کرنا۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت اس میں موجود شب قدر ہے، جو ایک ایسی رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کی بے حد تاکید فرمائی اور فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے اور شب قدر کی تلاش میں مصروف ہو جاتے۔
یہ وہ رات ہے جب اللہ کی رحمتیں بے حساب نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے امن و سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور گناہوں سے توبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے خاص دعا بھی سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ اگر ہم شب قدر کی حقیقت کو سمجھ کر اس میں اللہ کے عبادت میں مشغول ہو جائیں تو ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی اور روحانی تبدیلی آ سکتی ہے۔